سوال کرنا ہے اس سے پہلے بیٹھے گا. آپ کو نام آپ کا کیا ہے؟ سعدیہ. سعدیہ، آپ کو یاد ہے کہ کبھی آپ اسکول میں چوتھی پانچویں میں پڑھتی تھی تو اسکول میں آپ کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ کوئی چپس وغیرہ کھائی تھی، کوئی واش روم گئی تھی، کیا ہوا تھا اس وقت؟ کیسے یہ معاملہ کیا اچانک ہو گیا تھا آپ کے ٹیچرس کے بیچ میں اور آپ کے بیچ میں، یا آپ کی جو پڑھنے والی تھی دوست، کیا ایسی واقعہ کیا ہوا تھا جو؟ تو میں نے ٹیچر سے کہا تھا اونچا. میں نے ٹیچر سے کہا تھا مجھے چیز کھانی ہے. ٹھیک ہے. بریک ٹائم ختم ہو گیا تھا تو انہوں نے کہا ایسا کرو کلاس سے باہر نکلو اور واش روم کے باہر جو جگہ ہے وہاں پہ کھا کے پھر آ جاؤ. ٹھیک ہے. پھر کیا ہوا؟ بس وہ وہاں میں نے وہ چیز کھائی، واش روم گئی ہوں، وہاں سے واپس آئی ہوں تو وہ میری فرینڈس تھیں، انہوں نے آ کے کہا کہ مطلب تمہارے دوست نے بتایا تمہارے بال بہت لمبے ہیں نا، تو ہمیں تمہارے بال دیکھنے ہیں. ٹھیک ہے. میں نے ان کو منع کیا. ٹھیک ہے. میں نے کہا میرے بال میری امی نے منع کیا، کسی کو نہیں. ٹھیک ہے. تو خیر وہ ٹیچرس بھی آ گئیں اور وہ 2-3 لڑکیاں تھیں فرینڈس تھیں، ان لوگوں نے اسکارف اتار کے وہ پھر باقاعدہ فون اتار کے میرے بال کھول کے دیکھے. وہ بال کھولنا جو ہے نا، بال کھولنا آپ کی زندگی خراب ہو گئی 30 سال. وہ آپ کی والدہ نے بولا نا، بالکل صحیح بولا. یہ میسج دینا ہے اس ویڈیو کے ذریعے لوگوں کو کہ بابا یہ مہربانی کیا کرو، بال کھلے نہیں رکھا کرو. جوان لڑکی اور تکلیف ہو جاتی، جس کے بال بڑے ہو نا وہ تو بالکل بھی نہ کھولے. تو آپ نے جو کھول دی نا ادھر بال، تو اس کی وجہ سے آپ کو کتنی تکلیف ہوئی آپ ویڈیو دیکھیے گا. ابھی آپ میرے کو بتاؤ آپ کے پورے جسم میں کہاں کہاں درد ہوتا تھا؟ اور میں انسان ہوں نا، میں انسان ہوں. چمچ کہیں چمچ دو. یہ بتاؤ یہ آپ نے کتنے گلاس لیے ہیں؟ میں نے ایک بھی نہیں کیا. آپ نے ایک بھی نہیں دیا. میری بیٹی کو میں پوچھ رہا ہوں کہ یہ دیکھو، یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں دنیا کو کہ یہ کتنا ہے. چند ڈراپ ہیں. ٹھیک ہے بیٹا، آپ کو میں نے 4 گلاس یا 4 گلاس پلائے ہوں گے. 4 گلاس. آپ کو تکلیف ہوئی؟ تھوڑا چک کے بتا دو، تھوڑا سا معمولی نیچے کرو، چک کے بتا دو. کیا آپ 4 گلاس پی سکتی تھی ایسے؟ پوچھ رہا ہوں. پانی پینا ہے؟ دے دیں. پانی دے دو. پینے کا پانی دے دو اس کو. پینے کا پانی لے آ بیٹا، ٹھنڈا نہیں. دم والا ہی دے دیتا ہوں. یہ لیں ہاں آپ کو مکس کر لیں گے. ہاں تھوڑا پانی پی. آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ 4 گلاس پی کے یہاں زندہ رہتی؟ اوپر. دوسرا ایک ایکسپیریمنٹ میں یہ کہ آپ ادھر پاؤں رکھیں اوپر سیدھا. میں آپ کے پاس اس پاؤں کے اوپر میں 3 سے 4 بار کھڑا ہوا ہوں ادھر پاؤں رکھ کے. آپ کے ٹخنوں میں تکلیف نہیں جب آئی تھی میرے پاس؟ اب ہے؟ اچھا اگر میں 4-5 دفعہ ایسے کھڑا ہو جاؤں 3-3 4-4 منٹ، پوچھ رہا ہوں ایسے تکلیف ہو رہی ہے؟ دونوں پاؤں میں کھڑا ہو جاؤں تکلیف ہوگی؟ چلو بہت زیادہ تکلیف یہ ویڈیو دیکھ لینا 2-3 دفعہ اور بلکہ 4 دفعہ اور 3-3 منٹ کھڑا رہا ہوں. ہاں 3-4 گلاس بھی پلائے، 3-4 دفعہ کھڑا بھی رہا ہوں. اب 2 چیزیں میں نے پوچھ لی. اب میرے کو آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ آپ الحمدللہ اتنی آپ کی عمر نہیں ہے کہ آپ کو واش روم جائیں تو ہاتھ کھڑا کر کے آپ کو اٹھنا پڑے. دوسری ایسے معاملات جن کے ساتھ ہوتے ہیں میں بتا رہا ہوں دیکھنے والوں کو کہ تمہارے دیکھو یہ پورے جسم میں خارش ہوتی ہے، 1 ہفتے میں خارش ختم. تم اس کے علاوہ جو ہے تمہارے کو مسئلہ ہوتا ہے وہ جو عورتوں کو ہوتا ہے، 2 مسئلے ہو سکتے ہوتے ہیں. ایک مسئلہ ہوتا ہے لیکوریا کا، وہ بھی اب 1 ہفتے میں ختم. اس کے علاوہ دوسرا مسئلہ ہوتا ہے وہ بھی ختم. اچھا آپ کے پورے جسم کی خارش بھی ختم بغیر کسی دوائی کے. یہ سب چیزیں آپ کو تکلیف انہوں نے دی تھی. اچھا آپ کے معدے میں درد ہوتا تھا، کندھے بھاری ہوتے تھے، سر میں درد ہوتا تھا، یہ تکلیف آپ کو تھی؟ اب ہیں؟ ایک تکلیفیں کتنے سال سے آپ کو تھیں؟ کافی اچھا ہو گیا. کتنے سال؟ 10 سال 15 سال 20 سال 17 سال تو ہو گیا. 17. اس کے علاوہ آپ کی ذاتی زندگی، میاں بیوی کی زندگی بھی خراب رہی؟ بہت زیادہ. ٹھیک ہے. اب آپ میری بیٹی بتاؤ کہ آپ کو ہاتھ رکھ کے اٹھنا پڑتا تھا یا ویسے آپ اٹھ جاتی تھی واش روم؟ نہیں ہاتھ. اچھا آپ ذرا کھڑی ہو جائیں اور تھوڑا سا چل کے دکھا دو گھٹنے بیٹے کہ آپ کو فرق کیا پڑا یہاں پر. ایسے کچھ فائدہ نظر آ رہا ہے تو بتا دینا بیٹا. فائدہ تو ہے. آ جاؤ 2-3 چکر لگا لو بس. کیا آپ پہلے میرے پاس آنے سے پہلے ایسے چل سکتی تھی؟ نہیں اس طرح سے تو نہیں. تھوڑا تیز چل لو اور تیز چل سکتی تھی. نہیں تیز سانس پھول جاتی. سانس پھول جاتا تھا. آپ کو پتہ ہے آپ کو جان سے مارنے کی کوشش کی گئی ہے ان بدروؤں کی وجہ سے. ہاسپٹلائز ہوئی ہیں آپ 2 دفعہ 2020 میں اور 13 میں. پھر یہ انہوں نے مارنے کی کوشش کی ہے. اچھا یار بیٹھ کے ذرا بیٹھ کے دکھاؤ نا. بیٹھ کے فوراً کھڑی ہو جاؤ 2-4 مرتبہ. اگر ایسا آپ میرے پاس نہیں آتی اس سے پہلے کیا اٹھک بیٹھک کر لیتی آپ؟ نہیں
آپ کو سہارے سے کھڑا ہونا پڑتا تھا پہلے ہیں؟ ابھی تھوڑا سا مسئلہ ہے. کیا بتاؤ؟ سانس پھوس رہے ہیں. گھٹنوں میں وزن پڑ رہا ہے. اچھا بیٹھو ادھر. آپ میرے پاس اگر اس زمین پہ تم بیٹھ سکتی تھی؟ نہیں. ایک عورت زمین پہ نہیں بیٹھ سکتی اور 4 گھنٹے سے میرے پاس بیٹھی ہو. فرق تو پڑے گا نا. آپ 4 گھنٹے سے میرے پاس ہو, آپ کو نہیں پتا. آپ 4 گھنٹے سے میرے پاس ہو مسلسل. اور جو عورت خالی زمین پہ بیٹھ نہ سکے اس کو 4 گھنٹے میں بٹھا دوں تو پھر اس کی تکلیف تو ہوگی نا. میری ساری جگہ پھول جاتی تھی, گٹھلیاں بن جاتی پھول جاتی تھی, گٹلیاں بن جاتی تھی. زبان دے رہا ہے پیٹ صحبت کر رہی ہے تمہارا باپ تم کو, زبان دے رہا ہوں میں. آج کے بعد تم کو گٹھلی یہ تکلیفیں پریشانی ہو جائے تو آپ جو چاہے مجھے سزا دینا. ان کی یہ تکلیف کیا ہے, اونچا بول دنیا سنے. میں مطلب نیچے نہیں بیٹھا جاتا تھا اور اونچا بول, اونچا بول. زینہ وغیرہ چڑھتی تھی تو سانس پھولتی تھی. ہاں. اور مطلب ایک دفعہ اگر چڑھ گئی تو پھر میں نہیں چڑھ پاتی. اچھا, اس کے علاوہ گٹھلی والی بات کیا تھی؟ گٹھلی اگر اس طرح سے آلتی پالتی مار کے بیٹھوں کسی قرآن خوانی میں یا کسی پروگرام میں میلاد وغیرہ میں تو پھر جب گھر آتی تھی تو وہ بالکل لکڑی کی طرح جیسے ٹانگیں ہو جاتی ہیں نا, سخت سخت, اور گٹھلیاں بن جاتی تھی, چلا بالکل بھی نہیں جاتا تھا. آج کے بعد میری زبان دے میری بیٹی کو کہ تمہارے کو کوئی تکلیف نہیں. ایون میں تم کو زبان دیتا ہوں تم کو پوری زندگی ہاسپٹل نہیں جانا پڑے گا, اور نہ آپ کو اب آج کے بعد کو دوائیاں کھانی ہیں. یہ میری کمنٹمنٹ ہے آپ سے اللہ کے حکم سے. اور آپ کا جو گھر اس وقت بکھرا ہوا ہے نا, میرے اللہ نے چاہا تو اس میں بھی میرے اللہ راج رکھے گا, آپ کا گھر سیٹ ہو جائے. میرا دل نہیں مانتا. نہیں, اب دل نہیں مانتا تھا. اب تو اس بات کی لاج رکھنی ہے. آپ نے محبت سے جانا ہے, جو بعد میں ہوگا وہ اللہ کو پتہ. لیکن آپ نے اب جانا ہے. ہم نے آپ کو کام کیا, آپ کو پوری صفائی کی ہے. 4 گھنٹے محنت کرتا ہوں, جبکہ میرا کام ہے میں زبان دیتا ہوں 1 گھنٹے میں صاف. تو 4 گھنٹے تک جو کام کیا نا تو آپ کے 4 نکالے بھی ہیں. ورنہ میں ہمیشہ کہتا ہوں لوگوں کو 1 گھنٹے میں کام ختم. یہاں چھوڑو, میں یہاں سے اگر ابھی لندن کوئی ہونا ہے, لندن, امریکہ, انڈیا, پنجاب, ویڈیو کال پہ 1 گھنٹے میں نکال دیتا ہوں. تو آپ کے تو اتنے سارے تھے بھائی, ویڈیو کال پہ میں نکالتا ہوں بابا. پنجاب میں کئی نکالے ہیں, لندن میں نکالے ہیں, انڈیا میں نکالے ہیں, امریکہ میں نکالے, لندن میں نکالے. میرے ویڈیو کا ٹائم 1 گھنٹے سے اندر ہے. کسی کا ڈبل کام ہو تو 2 گھنٹے لگ گئے بس. ایک عورت لندن سے آئی, اس نے اپنے بیٹوں کی وجہ سے فون کیا, بیٹوں میں کچھ نہیں تھا, اس کے اندر سے نکلا تو 20-22 سال پرانا نکلا. پھر اس کے بعد 1 ہفتے بعد 15 دن بعد پھر اس کی کوئی طبیعت خراب ہوئی, دوبارہ بات ہوئی, ایک اور نکلا 8-10 سال پرانا. وہ پاکستان آئی ہوگی 8 سال پہلے, پاکستان سے پھر کسی نے پکڑ لیا. الحمدللہ اللہ نے کرم فرما دیا اس عورت کی. میرا بیٹا میری بات کو سمجھو. آپ ابھی آپ کا جب سارے معاملات اچھے ہوں گے تو پھر آپ کا دل کرے گا جانے کو. یہ میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں. آپ اپنی پچھلی زندگی کو بھول جاؤ, آج پیدا ہوئی ہو تم نہیں. یہ تم کو میں بتا رہا ہوں. تم کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ایسے اسباب بنائے گا, تمہارا شوہر تم کو خود لے جائے گا انشاءاللہ. وہ جانا پڑے تو جانا. سسرال والوں کو برگلایا ہے یہ ان سب نے, اور یہ ساری کیفیت. اور تمہارا جو تھا نا وہ کزن دانش, اس نے بھی تمہاری زندگی خراب کرنے میں کسر نہیں چھوڑی. یہ سب باتیں ہماری ہوئی ہیں. دانش, اچھا بتاؤ زندہ دانش تمہاری باڈی میں آ سکتا ہے؟ میں نے بلایا, یہ گواہ ہے. آپ کلمہ پڑھ کے بولو گی کہ میں دانش ہوں. کلمہ پڑھایا نا میں نے. زندہ کوئی عامل آ سکتا ہے؟ زندہ بلایا ہم نے زندہ عامل کو بھی. تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے میرے پہ. زندہ انسان آ نہیں سکتا, اور مردے کو کسی کا باپ قبر سے لا نہیں سکتا. اگر عامل تمہارا قبر میں ہوتا تو میں اس کو قبر سے بھی بلواتا, اور میری اللہ میری مدد کرتا ہے. پھر ایک مرتبہ تمہارے والے نے مجھ سے ٹوپی کی, جھوٹ بولا کہ میں جمیلہ ہوں, میں عورت ہوں, میری قبرستان وہاں پر قبر ہے پاپوش میں. یہ سب ٹوپیاں کی اس نے. پھر میرے کو بولا دانش نے بھیجا ہے. پھر میرے کو بولا میرے کو کسی راجو نے بھیجا ہے, عامل نے. میں نے اس کو پکڑا, کچھ بھی نہیں تھا, جھوٹ بولا اس نے. اور شروع میں سچ بولا تو آگے دانش بھی آ گیا, سب آ گئے. رام نام کا کوئی ہندو بھی آیا نا جو عامل, رام لال. تو اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کیا ہے اس آستانے پہ, بڑے اللہ کی مہربانی ہے. آپ ابھی جو ہے نا بالکل ایسے سمجھو کہ جیسے آپ کے جتنے بھی رشتے دار, آپ کا چاچا, ماموں, خالہ, جس کے ساتھ بھی کوئی بھی پھڈا وڈا ہے نا, آپ سب چیزوں کو زیرو کرو, اپنے سسرال جاؤ, اپنی بیٹی کو لے جاؤ. کوئی ٹینشن ہو, کوئی پریشانی ہو, ان کو بولنا یہ مجھے فون کریں. باقی جو ہے وہ اللہ اور رسول پاک کے حوالے. آپ یہ ان سے بڑھ کے کوئی ذاتیں نہیں ہے.
اللہ اور رسول پاک سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے. کیا بولتے ہو بابا؟ صحیح بات. ٹھیک ہے. اس وقت رات کے 1:45 بجے ہیں. جی بابا جی 4-5 گھنٹے ہو گئے آپ کو یا نہیں؟ جی تقریباً 9 بجے سے ہم یہاں پر تھے. 9 بجے. 9 کا مطلب 3 12 اور 5 گھنٹے ہونے والے ہیں. آپ بتاؤ 5 گھنٹوں میں حاجی صاحب آپ میرے کو بتاؤ کہ اتنے آپ کو ماشاءاللہ تعلقات ہیں حاجی انیس طیب سے اور پتہ نہیں اپنا یہ جو میمن مسجد میں تھے نہیں وہ شاطر الحق کے سسر مصلح الدین گارڈن مصلح الدین ان سے آپ کے تعلقات شاہ صاحب سے تعلقات یہ شاطر الحق کی مرید. آپ میرے کو بتاؤ کہ یہ کتنا ٹائم کوئی دے سکتا ہے؟ 4.5 گھنٹے. اچھا خرچہ کتنا ہوا آپ کا؟ 1 روپیہ خرچہ. زور سے بولو. 1 روپیہ خرچہ نہیں. کوئی پیسے لگے پوچھنا ابا کو یہاں علاج میں کوئی پیسے لگے ہیں؟ کوئی انڈے کے لیمبو کے پیسے دیے ہیں؟ کچھ بھی. یہ اللہ کی مہربانی ہے میرے پہ. میں نے کھانا بھی نہیں کھایا رات کا. آپ نے کھایا نہیں کھایا مجھے نہیں پتا لیکن میں آپ کے پاس 9 بجے سے لگا ہوں میں نے کھانا نہیں کھایا ہے. میرے گھر میں 10 بجے کھانا لگ جاتا ہے لیکن میں بیٹھا ہوں مست ہو کے. میرے کو حاجت اپنے گھر میں بھی نہیں ہے کہ میں گھر والوں کو بولوں یار کھانا تو کھلاؤ بھوکا ہوں. میرے کام کے اندر ایسا مست ہوتا ہوں صبح 8 بجے تک کام کرتا ہوں کھانا نہیں کھاتا ہوں. صرف پانی پہ گزارا. کوئی چائے نہیں پیوں گا کوئی شربت نہیں پیوں گا کوئی بوتل نہیں پیوں گا صرف پانی پہ گزارا. پوری رات کام کرتا ہوں میں لیکن میری چاہت صرف ہے کہ اللہ کے بندوں کو فائدہ ہو جائے اللہ اور رسول پاک راضی ہو جائیں بس اتنی سی چاہت ہے. اللہ کے ولی راضی ہو جائیں مجھے کچھ نہیں چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں. جی بابا بولے میں آپ کو سامنے نہیں لینا چاہنا ورنہ میں آپ کی ایسے کر کے ویڈیو بناتا. میری چاہت نہیں ہے کہ یہ لڑکی کا کون ہے یہ کون انسان ہے اس کے ساتھ کون اس کا باپ ہے. آپ کے تعلقات بہت ہیں میں نہیں چاہتا کہ آپ کو سامنے آؤ لیکن یہ میں آپ جو بول رہے ہیں آپ اونچی آواز میں بول دو بس. حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ قریب کر دو قریب خالی آواز چاہیے آپ سے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ فیض ہے کہ آپ تک پہنچا دی. اونچی آواز میں بول دو. اب تو چہرہ بھی آ گیا نہیں ہے ہے آپ کا آ رہا ہے. اچھا میرا آ رہا ہے. بولے جو بول رہے ہیں بولے تیز آواز میں. میں عرض یہ کر اپنا رہا نام بھی ہوں بتائیں پہلے تو. مجھے غلام مرتضیٰ رضوی کہتے ہیں ٹھیک ہے. اور میں حضور مفتی اعظم ہند سبحان اللہ. مولانا مصطفیٰ رضا خان کا مرید بھی ہوں سبحان اللہ. اور بریلی شریف کا خادم اور غلام بھی ہیں. اللہ اکبر. اور میں یہ فیض ہے ان کا کہ میرا 24 گھنٹے میں آپ سے رابطہ ہوا اور آپ نے ہمیں بلا 24 گھنٹے میں لیا. راستہ ہوا بس. مطلب کل ان سے رابطہ ہوا. میری آپ کی ملاقات 24 گھنٹے میں ہو گئی. نہیں میری آپ کی ملاقات تو گھنٹوں میں ہوئی. ہم نے آپ کو فون کیا ہاں 7:45 بجے. ابھی کی تو بات ہے آج کی تو بات ہے آج کی بات ہے لیکن اور آج ہی بلوا لیا اللہ کے ہاں حکم جی سے. یہ آپ کے نصیب میں 7:45 بجے قریب آپ کو فون کیا. میں نے بولا اور آپ نے حکم کیا جب حضور مفتی اعظم ہند کا نام نامی اس نام سنا میں نے الحمدللہ. تو اعلیٰ حضرت کیا شان ہے ان کی. ہمارے دوست عمران چشتی صاحب دعوت اسلامی کے جھنڈے لگے ہوئے نہیں سب اعلیٰ حضرت کے بھی اس میں مزار کی وہ ہے. جی. اور 2 دن پہلے مجھے حضرت صاحب حضرت الیاس قادری صاحب سبحان اللہ. بھی نظر آئے. میرے پیر صاحب ہیں. اچھا میں نے ان کے ساتھ 30 سال پہلے طواف کیا ہے حاجی مفتاح کے ساتھ طواف کیا. ماشاء اللہ. تو میرا تو چہرہ دیکھو جب میں مسکراتا ایسا لگتا ہے حضرت مولانا الیاس قادری صاحب مسکرا رہے تو ہیں. یہ سارا فیض رضا ہے. فیض رضا الحمدللہ. آج ہم اس بحران سے آپ کے یہ بحران سے میں حیران ہوں کہ آپ اتنے سارے ولیوں کو اتنے سارے باباؤں کو اتنے سارے عاملوں کو اس سے تعلقات آپ کے لیکن اللہ نے مجھے عزت دی میں یہ سمجھتا ہوں. یہ بھی جب میں نے آپ سے عرض کیا مجھے اللہ نے عزت دینی تھی بس. حضور مفتی اعظم ہند کے نام سبحان اللہ. تو آپ نے اس نام کی لاج رکھی. ان کے لیے جان قربان ہے. ان کے لیے جان قربان. ہاں انشاءاللہ ان کے لیے جان قربان ہے انشاءاللہ. قاری مصلح الدین صاحب سے کیا بات ہے. وہ ماشاءاللہ وہ خوری گارڈن میں ان کا مزار ہے. وہیں پر شاہ تراب الحق صاحب کا بھی مزار ہے. مولانا سید شاہ تراب الحق کے ساتھ ہماری بہت قربت رہی. حاجی صاحب تو یہ برابر میں میرے اور مصطفیٰ حاجی انیس طیب صاحب ہمارے ان کے گھر پہ میرا آنا جانا ہے حاجی صاحب کے پاس. ماشاءاللہ 50 سالہ ہمارے ان سے تعلقات ہیں. بس اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے بابا. میرے کو اللہ نے عزت دی آپ لوگوں کی مہربانی سے ورنہ میں اس قابل کہاں ہوں کہ یہ عمران بھائی نے محنت کی. اللہ نے حاضر دے ان کو سے نکالا. اللہ نے کرم فرمایا. رات کے 1:45 ہو رہے ہیں کہ اگر کوئی نظر آتی ہو تو یہاں ٹائم دکھا سکتے ہیں موبائل پہ. نہیں آپ اس کو لے جاؤ آپ دکھاؤ کہ رات کے 2:45 بجے آپ بتاؤ اپنی آواز میں کہ 5 گھنٹے سے ہم بابا کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں اور صرف 7:45 بجے رابطہ کیا ہے. انہوں نے فوراً بلوا لیا ہماری تکلیف کو دیکھ. یہ دیکھیں یہ ہم نے تقریباً 7:30 بجے رابطہ کیا تھا. عشاء کی نماز ہونے والی تھی
اور عشاء کی نماز کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ عشاء پڑھ کے آ جائیں. تو عشاء پڑھ کے وہاں سے روانہ ہوئے. تقریباً کچھ ٹائم لگا نکلنے میں, اور اس کے بعد تقریباً ہم 9 بجے یہاں پر پہنچ چکے تھے. اور اس کے بعد الحمدللہ ابھی 2 بجنے والے ہیں. تو اس وقت سے مسلسل انتھک محنت ہے ان کی, اللہ کی مہربانی ہے, اور اس کا نتیجہ الحمدللہ سامنے ہے. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے, اور ان کا سایہ جو ہے تمام جتنے بھی اللہ کی مہربانی. یہاں پر لوگ ہیں تو خالی جا کے پانی دیکھ لے ان کتنا کو ہے ڈبے میں, تو نے ان پر نکالا ہے. قائم و دائم رکھے. اللہ پاک کا شکر ہے. اللہ اور پاک. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کرتے آپ رہیں. بھی میاں بیوی کو اللہ تعالیٰ اجر دے اس کا کہ آپ لوگ آمین. رات کے 2 بجے اورنگی آمین. ڈون سے آئے ہوئے ہو جاتے. جی مذاق تو نہیں ہے, اللہ کرم کرے گا. اللہ کرم. الحمدللہ. ٹھیک ہے عمران بھائی, آپ لوگ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ. اللہ